تو پیارے بہن بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ دعا کے ساتھ آپ تر و تازہ ہو گئے ہوں گے۔ اب جب کلام شروع ہو رہا ہے، میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو اور دلوں کو کھول کے بیٹھو، تاکہ آپ خدا کو موقع دیے ویسا آپ کے دل میں بات کرنے کے لیے۔ تو آج ہم پیدائش کی کتاب باب 16 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم کو باب 16 میں کیا بتاتا ہے۔ اگر ہم باب 15 دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایمان کافی اونچائی پہ تھا۔ انہوں خدا پہ ایمان لائے اور خدا اپنی نظروں میں ان کو رازباز ٹھہرایا۔ اب آپ اور میں شاید یہ سوچیں ہوں گے کہ ان کا ایمان واقعی میں آسمان کو چھو رہا ہے، مگر میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کامل انسان نہیں تھے۔ ان کے زندگی میں بھی ہمارے ویسا کمزوریاں تھے اور انہوں بھی ہمارے ویسا غلطیاں کرتے تھے۔ اگر ہم باب 16 میں غور کریں گے تو ہم ان کے ایمان کو گرتے ہوئے دیکھیں گے، خاص طور سے جب ان کا تعلق ان کی بیوی سرائی اور ان کی نوکرانی ہاجرہ سے ہوتا ہے۔ تو پیارے دوست، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ باب 16 میں خدا کا کلام کیا بتاتا ہے۔ پہلی بات جو خدا کا کلام پیدائش کی کتاب باب 16 میں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا کے بولنے پہ حضرت ابراہیم ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ابرام کی بیوی سرائی کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم مصر میں سے 2 چیزیں ضرور حاصل کرے۔ پہلی چیز تھی دولت اور دوسری چیز تھی ان کی نوکرانی ہاجرہ، اور یہ دونوں کے ذریعے سے ان کے زندگی میں تکلیفاں آئے۔ آیت 2 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور سرائی نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے سرائی کی بات مانی۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو چیز کی صلاح سارا حضرت ابراہیم کو دیے، وہ دنوں میں ایک عام بات تھی۔ جب بیوی کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو حرم کا استعمال ہوتا تھا یا لونڈیوں کا استعمال ہوتا تھا، مگر ہم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کاموں میں خدا راضی ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ایک بار شادی ہونا اور مرد اور عورت کا ساتھ دینا اور عورت مرد کا ساتھ دینا اور دونوں مرے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ایک مرد کئی عورتیں رکھنا۔ حضرت ابراہیم کے یہ کام سے خدا راضی نہیں تھا۔ یہ جو ہے سارا کا خیال تھا، اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سارا کی یہ بات کو مانے۔ یا ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ انہوں گھر کے بڑے ہوتے ہوئے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے فیصلے کو سارا کے حوالے کر دیے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سرائی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہاجرہ حضرت ابراہیم کے بیوی بنتے ہیں، مگر یہاں خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہاجرہ ابراہیم کی بیوی بنے۔ خدا ہاجرہ کے نسل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ خدا قبول نہیں کرے گا، کئی کو بولے تو یہ کام غلط تھا۔ اب آپ اور میں یہ نہیں بولنا کہ خدا یہ کام سے راضی تھا۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ یہاں جو ہے ہاجرہ سارا کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ دیکھو، سارا ابراہیم کے ذریعے سے میں پیٹ سے ہوئی اور تم نہیں ہو سکے۔ تو یہاں ہاجرہ سارا کو نیچے نظر سے دیکھے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تب سرائی نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ میرے بھائی، یہ آیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ مت بولو کہ خدا یہ کام میں راضی تھا۔ خدا کے کلام کے مطابق یہ غلط ہے۔ خدا صاف صاف بولتا ہے کہ ایسا کام کرنا غلط ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا خود محسوس کرے کہ انہوں جو کام کرے غلط کام تھا۔ یہاں سارا بالکل غلط تھے۔ انہوں ہاجرہ کو نہیں دینا تھا ابراہیم کو۔
خدا یہ چیز کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم کو بھی یہ کام سے دلی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم اور سارا خدا پہ بھروسہ نہیں کرے جیسا کرنا تھا۔ کتنا بھی بولے تو یہ وقت پہ ابراہیم قریب 90 برس کے ہیں اور سارا 80 برس کے قریب۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی ہوں گی کہ اب کیونکہ ان لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان لوگ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، تو اب ان کو بچے نہیں ہو سکتے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بات ان کے دل و دماغ میں آئی ہوں گی۔ سارا حساب کتاب کر کے یہ نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ شاید خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہ کام کرنا تاکہ ہاجرہ کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھے۔ مگر میرے بھائی، سارا کا یہ حساب کتاب خدا کے کلام کے بالکل خلاف تھا۔ انہوں یہ نہیں سوچے کہ ایسا کام کرنا گناہ ہے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگاں خدا کا یقین نہیں کرے۔ حضرت ابراہیم کا ہاجرہ کے پاس جانا خدا کے نظروں میں گناہ تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ سارا کے بولنے پہ حضرت ابراہیم ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ہاجرہ بھاگ جاتے ہیں، مگر ان کی ملاقات فرشتے سے ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ابرام نے سرائی سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب سرائی اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ تو یہاں ہاجرہ بھاگ جاتے ہیں، اور یہ ان کا بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی موت۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ پیارے بھائی بہن، میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ جو فرشتہ ہاجرہ سے ملاقات کرا وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ یسوع مسیح تھے، جو فرشتے کے بھیس میں آئے۔ یہ فرشتہ یسوع مسیح تھے، اور یسوع مسیح کی فطرت یہ ہے کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈ کے نکالے۔ یسوع مسیح کی نظر ہمیشہ کھوئے ہوں پہ رہتی ہے، اور کیونکہ ہاجرہ اپنے گھر سے بھاگ کے دور چلے گئے ہوں گے، اور مسیح نہیں چاہتے تھے کہ ہاجرہ پوری طرح سے گم ہو جائے، اس لیے انہوں ہاجرہ کو پانی کے چشمے کے پاس ملے۔ اب ہم آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا، اے سرائی کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سرائی کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں گے تو باب 4 میں پولس رسول گلاطیوں کو سمجھانے کے لیے ہاجرہ کا یہ مثال استعمال کرتے ہیں۔ انہوں ہاجرہ اور ان کے نسل کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہاجرہ اور ان کی نسل کوہ سینا ہے، جہاں موسیٰ کو شریعت دی گئی تھی، اور انہوں شریعت کے بندش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں سارا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سارا وہ عورت کا مثال ہیں جو آزاد ہیں، اور سارا ابراہیم کے بیوی تھے۔ کئی لوگ آج ایک الگ طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ان لوگ شریعت کے نیچے آنا چاہتے ہیں، مگر میرے دوست، ایمان رکھنے والے ہوتے ہوئے ہم مسیح کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ کلیسیا مسیح میں قائم ہو گئی ہے۔ پولس رسول بتاتے ہیں کلیسیا ایک کنواری کی طرح مسیح کی دلہن رہیں گی۔ تو یسوع مسیح کے نام سے میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کو شریعت کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہاجرہ کی مثال ہے، یعنی کہ شریعت کو ہم ہاجرہ کے جگہ پہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اور میرے کو شریعت کی اب ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز پولس رسول گلاطیوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مایوسی رہیں گی۔ صرف سارا کچھ نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کو بھی آگے چل کے ایک بہت بڑی مایوسی رہیں گی۔ پیارے بھائی بہن،
हाजिरा अब आते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए, जो बच्चा हज़रत इब्राहिम का बेटा होने वाला है। अब हम आयत 11 और 12 पढ़ेंगे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। प्यारे भाई बहन, हालांकि हाजिरा दुखी थे, वो अपनी बीवी के पास से भाग गए थे, मगर यहाँ खुदा उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाया, ये बोलते हुए कि तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखना। मगर ये खुशखबरी के साथ खुदा एक और बात हाजिरा को उनके बेटे के बारे में बताया कि बेटा घोरखार की तरह, यानी कि जंगली गधे के वैसा रहेगा। अगर हम याद देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि खुदा हर एक इंसान के साथ खुला था, यानी कि उन्हें किसी से छुपाता नहीं था, बल्कि वो इंसान के सामने उसके ज़िंदगी का नक्शा खींच देता था। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब खुदा हाजिरा को ये बोला कि तेरा बेटा जंगली गधे के वैसा रहेगा, तो हाजिरा शायद थोड़ी देर के लिए हैरत में थे होंगे कि खुदा मेरे को तो बोलता है तेरा दुख मैं सुन लिया हूँ, और मेरे सामने ये भी जाहिर करा है कि तू बेटा जनेगी और उसका नाम इस्माइल रखना। फिर क्यों खुदा मेरे बेटे को जंगली गधे के वैसा बनाना चाहता है? दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा खुदा है और उन्हें जो चाहे वो कर सकता है। हम इंसान उससे सवाल नहीं कर सकते। अब हम आयत 13 और 14 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और हाजिरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अता एल रॉय नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बैर लहाई रॉय पड़ गया। वो खादिस और बरित के दरमियान है। या अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि खुदा कितना फजलो करम है। खुदा यहाँ हाजिरा के साथ फजलो करम के साथ पेश आया। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा जो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। मसीह फरिश्ते के भेष में थे, या मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्होंने खोए हुओं को ढूंढने वाले चरवाहा हैं। या मसीह हाजिरा के लिए एक अच्छा कलाम पेश करते हैं। कलाम बताता है जहाँ हाजिरा बोलते हैं, खुदावंद का जिसने उससे बातें की अता एल रॉय नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूँ हाजिरा के लिए एक नई बात थी जो उन्होंने इससे पहले ये महसूस नहीं करे होंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि मिस्रियों के पास खुदा के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी, मगर यहाँ हाजिरा खुदा के बारे में बोलते हैं कि खुदा बसीर है। क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। प्यारे भाई बहन, यहाँ हाजिरा हद से ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने खुदा को देखे, मगर मैं समझता हूँ कि ये बात हमको ख़ास नहीं दिखी। कई को बोले तो हमारा ख्याल खुदा के बारे में ऊंचा है, हाजिरा के ख्याल से हमारा ख्याल खुदा के बारे में ऊंचा है। कई को बोले तो हाजिरा यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कई को बोले तो यीशु मसीह अपने आप को उस वक़्त जाहिर नहीं करे थे। मगर मेरे दोस्त, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुदा को पूरी तरह से जाने हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि एक इंसान जो एक गर्त के तिनके से भी छोटा है, क्या आप समझते कि इंसान खुदा को, जिसको आसमानों का आसमान नहीं समा सकता, जान सकता क्या? क्या इंसान खुदा के दिमाग को पढ़ सकता क्या? एक छोटे से इंसान के लिए एक बड़े खुदा को पूरी तरह से जानना मुश्किल की बात है और नामुमकिन की बात है। तो यहाँ ख़त्म हुई दूसरी बात कि हाजिरा भाग जाते हैं, मगर उनकी मुलाकात फरिश्ते से होती है। अब हम तीसरे और आखिरी बात पे जाएंगे, और वो है इस्माइल पैदा होते हैं। अब हम आयत 15 और 16 पढ़ेंगे। और अब्राम से हाजिरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजिरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा।
اور جب ابرام نے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ تو دوست یاد رکھو کہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور انہوں اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم 86 برس کے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم حضرت ابراہیم کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا ان پہ 7 مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر کرا۔ حضرت ابراہیم کے زندگی میں کامیابی بھی تھی اور ناکامیابی بھی تھی۔ ایسا دیکھا گیا تو ان کی زندگی میں 7 امتحان تھے جو خدا ان کے سامنے رکھا۔ پہلی مرتبہ جو ان کی زندگی میں امتحان آیا وہ اس وقت تھا جب خدا ان کو اور سے باہر اپنے باپ کے گھرانے سے، اپنے ملک میں سے نکلو بولا۔ یا حضرت ابراہیم کی فرما برداری پوری نہیں تھی، ان کا ایمان کمزور اور کامل نہیں تھا، مگر کم سے کم انہوں شہر کے باہر تو نکلے۔ انہوں جو ہے کنعان کے ملک میں حفاظت کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ ہوگا اب دوسرا امتحان ان کا جو تھا وہ اس وقت تھا جب کنعان کے زمین میں بارش نہیں پڑی تھی اور ساری کنعان کی زمین سوکھی ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم کنعان میں سے نکل کے مصر میں داخل ہو گئے، اور وہاں جو ہے انہوں دولت حاصل کرے اور ہاجرہ کو حاصل کرے، مگر یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دکھ اٹھانا پڑا۔ یہ دونوں چیزاں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرے۔ یہ ہوگا اب تیسرا امتحان کا سامنا جو ان کو کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ان کو دولت مند بنایا گیا، جو واقعی میں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دولت کے وجہ سے ان کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہوئی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم خدا کو نہیں بھول گئے اور انہوں دل کھول کے لوگوں کو دیتے تھے، مگر دولت ان کو ان کے بھتیجے لوط سے الگ کری، اور اس وقت خدا اپنے آپ کو ان پہ ظاہر کرا۔ یہ ہوگا اب چوتھا امتحان جو ان کی زندگی میں آیا وہ اس وقت تھا جب حضرت ابراہیم کو مشرق کے بادشاہوں کو شکست دینے کے ذریعے سے طاقت دی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا، کئی کو بولے تو انہوں ایک بہت بڑے جیتنے والے بنے، اور کلام بتاتا ہے کہ اس وقت ان کی ملاقات مالک صدیق سے ہوئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ملاقات ان کو ان کے ایمان کو مضبوط کری ہوں گی، اور انہوں جو جنگ میں لوٹ کا مال لائے تھے سدوم کے بادشاہ کا انکار کر دیے وہ مال کو لینے سے۔ اس کے بعد خدا اپنے آپ کو ان پہ ظاہر ہوا اور ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھا۔ یہ ہوگا اب پانچواں امتحان اس وقت تھا جب خدا حضرت ابراہیم کو بیٹا دینے کے لیے دیری کرا۔ حضرت ابراہیم بے صبرے بن گئے اور سارا کے مطابق چلے اور ان کی بات مان کے خدا کے مرضی کے باہر ہو گئے۔ انہوں جو ہیں فیصلے کو اپنے ہاتھوں میں لے لینے کی وجہ سے خدا کے مرضی کے باہر ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاجرہ کے پاس جانے کے ذریعے سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے جو آخری 2 امتحانات تھے ہم کو پیدائش کی کتاب باب 18 میں ملیں گا، جو خدا اپنا قہر سدوم اور عمورہ پہ انڈلا، اور پیدائش کی کتاب باب 22 میں جہاں خدا ان کو بولنے کو لگا کہ تم اپنے بیٹے اسحاق کو جو تمہارا پیارا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہیں، اس کو قربانی کے طور پہ چڑھا دیو۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ایک آرام کی زندگی تھی تو ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اپنے زندگی میں آزمائشوں کا اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہم خدا پرست ہیں تو ہماری زندگی میں صرف خوشیاں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا ہمارے زندگی میں جو ہے امتحانوں کی اجازت اس لیے دیتا کہ ہم ایمان میں دن بر دن بڑھتے جائیں، دن بر دن خدا کے قریب ہوتے جائیں، دن بر دن خدا پہ نظر رکھتے جائیں، اور دن بر دن خدا کے قدموں کے ساتھ چلے۔ امتحانوں کے ذریعے سے گزرنا ہمارے لیے ایک موقع ہے ایمان میں بڑھنے کا۔ تو دوست، حالانکہ حضرت ابراہیم کمزور تھے، مگر کیونکہ خدا ان کے زندگی میں امتحان پیدا کرا تو انہوں ایمان میں بڑھتے گئے اور خدا کو اور قریب سے جانے۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے۔
یسوع مسیح کے نام سے آمین۔